السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور یہ ہمارا ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو سورۃ القصص کی ہم نے 51ویں آیت مکمل کی تھی. ہم 52 آیت 52 آیت کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الذین وہ لوگ جو آتینہم الکتاب جنہیں ہم نے کتاب دی من قبلہ اس سے قبل ہم بہ وہ اس قرآن پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب تورات دی تھی وہی اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. سابقہ آیات میں مشرکوں کا حال یہ بتایا گیا ہے کہ موسیٰ کے معجزات کی بات کرنے کے باوجود نہ تو تورات پر ایمان لاتے ہیں نہ قرآن پر، اور اس کی وجہ محض ان کا تعصب اور خواہش نفس کی پیروی ہے. اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی عادت اور خصائل ان کے بالکل برعکس ہیں، یعنی وہ خواہش نفس کی کسی وقت بھی پیروی نہیں کرتے بلکہ ہر وقت اللہ کے فرما بردار بنے رہتے ہیں. تورات نازل ہوتی تو وہ اس پر ایمان لائے، اور جب قرآن نازل ہوا تو وہ اس پر بھی ایمان لے آئے. وَإِذَا اور جب یُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ پڑھا جاتا ہے ان پر سامنے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا بِهِ ہم ایمان لائے اس پر، اِنَّهُ بے شک یہ الحق حق من ربنا ہمارے رب کی طرف سے، اِنَّا كُنَّا بے شک ہم تھے، من قبلہ اس کے پہلے ہی مسلمین فرما بردار. اور جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے پروردگار کی طرف سے سچی کتاب ہے. ہم تو اس سے پہلے بھی اللہ کے سچے فرما بردار تھے. اس لیے کہ تورات اور قرآن کی بنیادی تعلیمات آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں تعصب نہ ہو، نہ ان کے ذاتی مفادات قبول حق کی راہ میں ان کے آڑے آئیں، تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل شدہ کتاب ہے، پھر اس پر ایمان لے آتے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ پہلے ہی مسلمان تھے اور اب بھی مسلمان ہی رہے، کیونکہ اسلام تو دل و جان سے اللہ کی فرما برداری کا نام ہے اور وہ ان میں پہلے ہی موجود تھی. قرآن میں اس حقیقت کا متعدد مقامات پر صراحت کر دی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام یعنی دل و جان سے اللہ کی فرما برداری ہی ہے. رہا مسئلہ کسی دین کو اس کے پیغمبر کے نام سے منسوب کرنے کا، جیسے یہودیت، نصرانیت اور محمدیت وغیرہ، تو یہ زمانہ مابعد کی ایجاد ہیں جو لوگوں نے خود ہی رکھ لی ہیں. اللہ نے نہیں رکھے. ہر نبی پر ایمان لانے والوں کا نام اللہ نے مسلمان ہی رکھا ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ہر نبی، تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے آنے والے تمام انبیاء اور ان سے آنے والی تمام کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آیت نمبر 54. آیت نمبر 54. اولئک یہی لوگ، یؤتون دیا جائے گا انہیں، اجرہم ان کا اجر، مرتین دوہرا، بما صبروا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، ویدرؤون اور دور کرتے ہیں، بالحسنات بھلائی سے، السیئات برائی کو، ومما اور اس سے جو رزقناہم ہم نے دیا انہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا، اور دوبارہ دیا جائے گا، اور اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھلائی ہے، اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ثابت قدمی سے مراد ایک تو وہ استقلال ہے جو قبول حق کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا. ان کے دلوں میں اللہ کی فرمانبرداری کا جو مستقل جذبہ موجود تھا، اسی نے اسے نبی پر ایمان لانے کی ترغیب دی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مذہب تبدیل کرنے میں اور پھر کسی دین کو ابتداءً قبول کرتے وقت ان مسلمانوں کو طرح طرح کی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے مصائب کو بھی انہوں نے صبر اور استقلال کے ساتھ برداشت کیا. ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے، اور ایک پہلے نبی کی کتاب پر لانے کا اور ایک دوسرے نبی اور اس کی کتاب پر لانے کا. چنانچہ حضرت ابو موسیٰ شعراء فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے آدمیوں کا ذکر کیا ہے جن کو دوہرا اجر ملے گا. ان میں سے ایک وہ یہودی یا نصرانی جو اپنے پہلے پیغمبروں پر ایمان رکھتا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا کر مسلمان ہو گیا. بخاری.
یہاں یدرعون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یدرعون اور براء کے معنی ہے دفع کرنا، دور کرنا یا پرے ہٹانا۔ اس لحاظ سے اس آیت کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اگر کوئی شخص ان سے برا سلوک کرے یا نقصان پہنچائے تو اس کا جواب برائی یا نقصان سے نہیں دیتے بلکہ اس سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی برائی چاہے تو بعد میں نیک اعمال کر کے اس برائی کے اثر کو دور کر دیتے ہیں۔ جب رزق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد ہمیشہ طیب اور پاکیزہ رزق ہوتا ہے، کیونکہ حرام کی کمائی سے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور خرچ کرنے سے مراد اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے، اور جائز کاموں میں بھی، یعنی اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی وغیرہ پر، اور اس معاملے سے بخل سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی خصوصیات ہم نے سورۃ کہف میں بھی پڑھی تھیں۔ آیت نمبر 55، وَإِذَا اور جب سَمِعُوا وہ سنتے ہیں لغو بیہودہ بات، اعوذوا وہ کنارہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 55، وَإِذَا اور جب سَمِعُوا وہ سنتے ہیں لغو بیہودہ بات، اعرضوا وہ کنارہ کرتے ہیں، عنہ اس سے، وقالوا اور کہتے ہیں، لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے عمل، ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے عمل، جمع سلام سلام علیکم تم پر، لا نبتغی ہم نہیں چاہتے، الجاہلین جاہل۔ اور جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے، تم پر سلام، ہم جاہلوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ آیت نمبر 55 کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں ہم۔ آیت نمبر 55 کی ایکسپلینیشن دیکھنے لگے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے، ہم نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ایسے مسلمانوں کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ لغو کاموں یعنی یہ بیہودہ باتوں میں نہ صرف یہ کہ ان میں شامل نہیں ہوتے بلکہ ایسے کاموں سے کنارہ کش رہتے ہیں، اور اگر ایسے لوگوں سے سابقہ پڑ جائے تو ان سے تعارض نہیں کرتے بلکہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، جس سے ان کی مراد ایسے کاموں سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ سیرت کی کئی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب حبشہ کے لوگ اسلام اور اس کی دعوت سے متعارف ہوئے تو وہاں سے 20 آدمی جو عیسائی تھے اس غرض کے لیے مکہ آئے کہ تحقیق کریں کہ پیغمبر اسلام کیسے آئے ہیں۔ جب وہ لوگ آپ سے ملے اور گفتگو شروع کی تو آپ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا، جس سے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بڑے پرزور طریقے پر آپ کی تصدیق و تائید کی۔ جب مشرف اسلام ہو کر حبشہ واپس جانے لگے تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان پر آوازیں کسی، ایسے احمقوں کا قافلہ آج تک کسی نے نہ دیکھا ہو گیا، جو ایک شخص کی تحقیق کرنے کے لیے آئے تھے اور اب اس کے غلام بن کر اپنا دین چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا، ہماری طرف سے تم پر سلام ہے، ہم تمہاری جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا چاہتے، ہم میں اور تم میں جو جس حال پر ہے وہی کچھ اس کا حصہ ہے، ہم نے اپنے آپ کا بھلا چاہتے ہیں، کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ ضمناً اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص سے یہ توقع نہ ہو کہ ہدایت کی بات قبول کر لے گا بلکہ خطہ ہو کہ وہ الٹا چھڑ جائے گا، ایسے شخص کو سمجھانے کے بجائے اس سے کنارہ کرنا ہی بہتر ہے۔ انکا بے شک تم، لا تہدی ہدایت نہیں دے سکتے، من احببتا جس کو تم چاہو، ولکن اللہ اور لیکن بلکہ اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وہو اور وہ عالم خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ اے نبی جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہے جو جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اچھا آپ ایکسپلینیشن دیکھنے لگے ہیں، ہم آیت نمبر 56 کی ایکسپلینیشن دیکھنے لگے ہیں۔ ہدایت کے لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی کافر کا قلب و دماغ میں ایسی تبدیلی آ جائے کہ وہ ہدایت یا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کام خالصاً اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے، جیسا کہ اس آیت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ نیز درجہ حدیثوں میں بھی اس معنی کی تائید کی گئی ہے۔ سعید بن مسیب کے والد مسیب بن حزن کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن امی پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ابو طالب سے فرمایا، چچا جان اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں دلیل پیش کر سکوں گا۔ اور ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے، ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ آخر ابو طالب نے آخری بات جو
کی وہ یہ تھی میں عبدالمطلب کے دین پہ مرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنا قبول نہ کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا جب تک اسے منع نہ کیا جاؤں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ انفال کی آیت نازل فرمائی اور ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، بخاری شریف۔ اور ترمذی کی روایت کے مطابق ابو طالب نے آپ کو یہ جواب دیا کہ اگر قریش مجھے یہ آڑ نہ دلائیں کہ موت کی گھبراہٹ نے اسے یہ کلمہ کہلا دیا تو بھتیجے میں یہ کلمہ کہہ کر تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اب رہا ابو طالب کا آخری انجام، جس نے مکی دور میں اپنے آخری دم تک آپ کی حمایت اور سرپرستی کی اور ہر مشکل سے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، تو اس کے متعلق منزل حدیث ملاحظہ کیجیے۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ کی ذات سے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچے گا؟ وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کی خاطر سب کی ناراضگی مول لے لی تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن شاید ان کو میری سفارش سے فائدہ پہنچے اور وہ ہلکی آگ میں رکھے جائیں جو ان کے ٹخنوں تک ہو اور ان کا بھیجا پکتا رہے۔ مسلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ وہ آگ کی 2 جوتیاں پہنے ہوں گے جس سے ان کا بھیجا کھول رہا ہوگا۔ اور ہدایت کا دوسرا معنی یہ دوسری صورت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے منزل مقصود تک رہنمائی کی جائے۔ ان معنوں میں آپ اور دیگر انبیاء بلکہ علماء کرام بھی ہدایت کی راہ نہ بتلا سکتے ہیں، اور پیغمبروں کی تو ذمہ داری یہی ہوتی ہے، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَإِنَّكَ تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی آپ یقیناً لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو ایمان لانے کی توفیق دیتا ہے جو خود بھی ہدایت کے طلبگار ہوں۔ ایسے لوگوں کو وہ خوب جانتا ہے اور ان کی ہدایت کے اسباب بھی انہیں مہیا فرما دیتا ہے۔ یہ ہم نے آیت نمبر 56 کی ایکسپلینیشن کی ہے۔ اب ہم آیت نمبر 57 آیت نمبر 57 وقالو، اور وہ کہتے ہیں ان نتبع کہ اگر ہم پیروی کریں الہدا ہدایت معاک تمہارے ساتھ نتخطف ہم اچک لے جائیں گے من ارضینا اپنی سرزمین سے، اوا کیا لم نمکن نہیں ٹھکانہ دیا ہم نے نہیں دیا ٹھکانہ ہم نے لہم انہیں حوامن آمنن حرمت والا مقام امن یوجبا کھینچے چلے آتے ہیں الیہ اس کی طرف ثمرات پھل کل شیء ہر شے قسم رزقاً بطور رزق من لدنا ہماری طرف ولکنہ اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ اور کافی لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہم تو اپنے ملک سے ہی اچک لیے جائیں گے، کیا ہم نے پرامن حرم کو ان کا جائے قیام نہیں بنایا جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر طرح کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں؟ لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایکسپلینیشن دیکھنے لگے ہیں آیت نمبر 57 کی، یعنی عرب کے مشرک قبائل ہمارے دشمن بن جائیں گے اور ان میں جو سیاسی اقتدار ہمیں حاصل ہے وہ بھی چھن جائے گا، اور اسی سیاسی اقتدار کی وجہ سے یہاں جو ہمارے تجارتی قافلے پرامن سفر کرتے ہیں وہ بھی نہ کر سکیں گے۔ گویا اگر ہم آپ کی بات مان کر آپ پر ایمان لے آئیں تو ہماری سیاسی ساکھ بھی تباہ ہو جائے گی اور معاشی آسودگی بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ قبائل ہم پر ہمارا جینا حرام بھی کر دیں گے۔ کفار کی ترشیدہ باتیں بھی خوئے بدرانہ بہانہ بسیار والی بات تھی۔ اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سیاسی اور معاشی فوائد تو تمہیں صرف اس بنا پر حاصل ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس سرزمین کو حرم بنا دیا ہے، یہاں عرب بھر کے تمام قبائل حج کرنے آتے ہیں، کعبہ پر تمہاری تولیت کی وجہ سے تمہارا بھی عزت و احترام کرتے ہیں۔ عرب بھر میں یہی ایک پرامن خطہ ہے اور اسے اللہ نے ہی پرامن بنایا ہے، ورنہ عرب کے لٹیرے اور ڈاکو تمہیں کیسے جینے دیتے؟ پھر تمہارے تجارتی قافلے بھی اس حرم کی تولیت کی وجہ سے محفوظ سفر کر لیتے ہیں اور تم لوگ تجارت سے آسودہ حال بنے ہوئے ہو، اور وہ بھی اسی حرم کی بدولت ہے۔ تو کیا جس اللہ نے تمہارے مشرک ہونے کے باوجود حرم کی وجہ سے تمہیں فائدے بخشے ہوئے ہیں، کیا تمہیں ایمان لانے کے بعد وہ تمہارے یہ فائدے روک دے گا یا ان میں مزید اضافہ کرے گا؟ نیز یہ بھی حرم ہی برکت ہے کہ اس بے آب و گیا علاقے میں دنیا جہاں کے میوے اور پھل اور غلے اور دوسری ضروریات کی اشیاء پہنچ جاتے ہیں، اور اس کثرت سے پہنچتے ہیں کہ جہاں یہ اشیاء پیدا ہوتی ہیں وہاں بھی اس وافر مقدار میں دستیاب نہیں ہوتی۔ گویا مکہ اس لحاظ سے عالم تجارتی مرکز کی بھی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر تمہیں کفر کی حالت میں بھی یہ فائدہ حاصل ہو رہے ہیں تو اللہ کے فرما بردار بن جانے کے بعد آخر تمہیں کیوں نہ ہوں گے؟ وَكَمْ اور کتنی اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے من قریات ان بستیاں باطرات اطراتہم اچھا آج ہم نے آیت نمبر 57 مکمل کی ہے، 58 انشاءاللہ ہم کل کریں گے، نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔